نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والتوابين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا، فعل کے اندر فعل ماضی شروع کیا، فعل ماضی کے اندر ہم نے پہلے اس کی گردانوں کو کیا، اس کے بعد ہم نے فعل کے جو جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا. جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی. ظاہر کی صورت میں ہوگا تو فعل کا پھر صیغہ نمبر 1 یا 4 یعنی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوگا، چاہے فاعل جو ہے وہ واحد ہو، مثنی ہو کہ جمع ہو. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشن اس سینس میں کہ اگر فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو خبر بھی واحد مؤنث آتی ہے، اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے، صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے، تو فعل بھی واحد مؤنث ہی آئے گا. اسی طرح سے اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس صورت میں آپ چاہیں تو پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب بھی لا سکتے ہیں، اور چوتھا صیغہ یعنی واحد مؤنث غائب بھی لا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر غیر حقیقی مؤنث ہو تو اس صورت میں بھی آپ چاہیں تو فاعل کو جو ہے فعل کو جو ہے وہ چاہیں تو آپ واحد مذکر غائب لا سکتے ہیں یا واحد مؤنث غائب لا سکتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، جن کو ہم لازم فعل کہتے ہیں. کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کے محتاج ہوتے ہیں. ایسے فعل کو ہم جو ہے متعدی فعل کہتے ہیں. متعدی فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. جس طرح سے فاعل دو صورتوں میں ہوتا ہے، ضمیر اور ظاہر کی صورت میں، اسی طرح سے مفعول بھی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں آپ کو مل سکتا ہے. وہ ضمیر بھی مل سکتا ہے اور ظاہر بھی مل سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں جب ملتا ہے کیونکہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو اگر ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر ضمائر کے جو ہمارے چارٹ ہیں حالت نصب اور جر کے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اٹیچ ضمائر کہلاتے ہیں. اس سے آپ کے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی کہ اسم کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہو تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اسی طرح سے جب فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مفعول بن کے آیا ہے. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بتائیں، تو پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ سر یہ اٹیچ ضمائر والا تھوڑا سا، السلام علیکم، تھوڑا سا دوبارہ یہ جو آخری 2-3 فکرے آپ نے بولے یہ ذرا دوبارہ ایک دفعہ. دیکھیں نا، جب میں آپ سے کہتا ہوں جیسے ہم نے اگزامپل کی تھی کہ فار ایگزامپل میں نے آپ نے کہا کہ زید نے حامد کو مارا. اگر آپ کہیں زید نے حامد کو مارا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا جملہ بنائیں گے؟ اس میں ضرب زید حامدن. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا تو یہ تو ضربہ. ہاں تو دیکھیں پہلے تو آپ اس نے مارا بنا لیں نا. اس نے مارا تو اس نے مارا ضربہ ہو گیا. جی ضربہ ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں اس نے اس کو مارا، تو اس کون ہے؟ اس جو ہے وہ ضمیر ہے نا، مفعول ہے لیکن ضمیر ہے. اور
اس جو ہے مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، اور مفعول جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، تو حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہیں اس کو آپ اٹیچ کر دیں. تو اٹیچ ضمائر کیا بنے گا؟ اس کا ضمائر کیا بنتا ہے؟ ہوا بنتا ہے. ہوا بنتا ہے حالت رفع میں. حالت نصب و جر میں کیا بنتا ہے؟ ہو بنتا ہے. آپ اس کے ساتھ ہو اٹیچ کر دیں، یہ جو ہے وہ اٹیچ ضمائر کہلاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، ان کو آپ ملا کے لکھتے ہیں، اس کو آپ کھلا کھلا الگ سے نہیں لکھتے. ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ملا کے نہیں لکھ سکتے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ملا کے نہیں لکھ سکتے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی امرود کی. امرود کو آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے نا سر، حالانکہ چاٹ میں ملا کے آپ کھا لیتے ہیں، لیکن امرود آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے. را الگ لکھتے ہیں، واو الگ لکھتے ہیں، دال الگ لکھتے ہیں. لیکن کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ملا کے لکھ ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ آ سکتا ہے. چلیے آپ ہی سے میں ایک سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں انہوں نے حامد کو مارا. انہوں نے حامد کو مارا. جی انہوں نے، تو یہ اس میں جمع آئے گا. ٹھہرے سر، دیکھیں، جب بھی آپ کے پاس کوئی جملہ آتا ہے نا، سب سے پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہے کیا. اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. فعل کیا ہے اس کے اندر؟ مارا. مارا فعل ہے. دوسری چیز ہے فاعل. دیکھیں، جب بھی فعل دیکھیں گے فاعل دیکھیں گے. فاعل کون ہے؟ فاعل وہ، یہ وہ سب. وہ تو نہیں ہے، انہوں ہے. تو چلے وہ سب کہہ لیں. وہ فاعل سب کون یا ہے؟ انہوں نے. وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ لیں، وہ سب کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. اور حامد کیا ہے؟ وہ مفعول. مفعول. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتا ہے فعل کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول. جی، فعل، فاعل، مفعول. اب آپ مجھے مفعول. بتائیے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فعل اس میں ظاہر. نہیں، فعل ظاہر نہیں ہوتا، فاعل ہوتا ہے. فاعل فاعل جو ہے، ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فاعل سوری فاعل ظاہر ہے. فاعل ظاہر ہے. کہاں ہے ظاہر؟ نہیں، اچھا انہوں نے مارا ہے، یہ ضمیر ہے، اس کے اندر ہی ہے. ضمیر ہے. اب جب ضمیر ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ضمیر پھر ہوتی ہے یہ، تو کیا کرتے ہیں؟ فعل کی گردان چلتی ہے. جی، ضمیر اٹیچ، ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فعل کی فعل کی گردان چلتی ہے. گردان. فعل کیا ہے ادھر؟ فعل وہ سب یا انہوں. فعل کیا ہے؟ فعل دیکھیں، فعل فعل تو وہ مارا سب ہے تو نا. فاعل ہے. جی جی، فعل تو مارا ہو گیا نا. تو فعل کی گردان چلے گی نا. جب فاعل جی جی، اگر آپ کا ضمیر ہے تو فعل کی گردان چلتی ہے. ٹھیک ہے فاعل سر. کی گردان نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے. فعل جی کی جی، گردان ہوتی فعل ہے. کی گردان چلتی، تو ٹھیک ہے. فعل کیا ہے یہاں؟ مارا ہے نا. جی، ضرب. تو دربا. تو دربا وہ کی سب، گردان کریں کیا بنے گا؟ دربا دربو. تو اس دربو. میں دربو ہے. یہ بن جائے گا دربو. کیا بن جائے گا جی؟ دربو. 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 انہوں نے مارا. انہوں نے کس کو مارا؟ حامد کو. حامدن. حامدن. دربو حامدن. اب میں آپ سے کہتا ہوں، اسی جملے کو میں چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں انہوں نے اس کو مارا. جی، میں کہتا ہوں انہوں نے اس کو مارا. انہوں نے اس کو مارا. تو اس میں بھی یہی گردان ہی چلے گی نا. پر نہیں ہے، گھبرا کیوں رہے؟ گھبرانا نہیں ہے سر. جی ٹھیک ہے سر. انہوں نے اس کو مارا. دربو ہو. دربو ہو. ہاں بس یہی ہے سر، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ جی، دربو ہو ایسے ہی ہے نا. جی سر. اب صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. وہ چھوٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی اٹیچ ضمائر اگر آ جائے
جب بھی اٹیچ ضمائر آ جائے اس کے ساتھ اور بیچ میں اگر الف آ جائے تو پھر الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں. الف کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ کر دیتے ہیں. تو ڈراپ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے نہیں لکھتے بلکہ اس کو سمپل اس طرح سے لکھ دیں گے. ضربوہ الف ڈراپ کر دیں گے. جیسے قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے وما قتلوہ اور نہیں اس کا قتل کیا گیا. وما صلبوہ وما قتلو ان لوگوں نے قتل کیا اس کا. یا صلبو اور نہ وہ صلیب چڑھایا گیا. ٹھیک ہے. صرف پوائنٹ آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے اندر جو الف آ رہا ہوتا ہے اس الف کو جو ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر جی؟ بہت زبردست. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر جی؟ الحمدللہ. میں آپ سے کہتا ہوں تم سب نے حامد کو مارا. تم سب نے حامد کو مارا. جی سر. تو اس میں مارا ہو گیا فعل. ٹھیک ہے. اور حامد فاعل ہو گیا تم سب. ٹھیک ہے. اور مفعول ہو گیا حامد. بنائیے سر. ضربتم. ضربتم ضربتم حامدن. ضربتم حامدن. میں آپ سے کہتا ہوں تم سب نے اس کو مارا. حامد کی جگہ یہ اس ہو گیا تو ضربتموہ. ضربتموہ تم سب نے اس کو مارا. ہاں تم سب نے مارا تو ضربتم ہی رہے گا نا. آپ بنائیے جیسے آپ بنا رہے. آپ نے جملہ بتایا ہے تم سب نے اس کو صرف ایک چینجز کر دیے. حامد کی جگہ میں نے ضمیر لے آیا ہوں بس. باقی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حامد کی جگہ آپ نے اس ایڈ کر دیا ہے. ایڈ نہیں کیا. حامد کی جگہ میں ضمیر چینج کر دیا. آپ بنائیے اس کو. تو اس میں مفعول جو ہے وہ اس ہو گیا. جی. اور اسی طرح مارا جو ہے وہ فعل ہے اور تم سب جو ہے وہ فاعل ہے. تو ضربتموہ کیوں کر رہے ہیں مجھے تو بتائیے. آپ کو کنفیوژن کس میں آ رہا ہے؟ آپ کو کنفیوژن کس چیز میں آ رہا ہے مجھے بتائیے. اس میں آ رہا ہے. تو اس میں آ رہا ہے. پہلے تم سب نے مارا تو بنائیے. وہ کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ انہوں نے جیسے بھی بنایا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے ادھر بنایا تھا نا ضربتموہ اسی طرح ضربہ کر دیا تھا. تو آپ اس کو بنائیں. آپ اس میں کنفیوژ کیوں ہو رہے ہیں؟ ضربتموہ ضربتموہ کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا مجھے. ضربتموہ کیوں کر رہے ہیں؟ ضربتم دیکھیں نا پہلے آپ بیسک جملہ بنائیے نا. تم سب نے مارا. پہلے تم سب نے مارا بنائیے نا. ضربتم اب لے کے آئیے اس کو. ہو. اب آپ مجھے بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے.
آپ کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ میں بنا رہا تھا میں بنا رہا تھا ضرب میں بنا رہا تھا ضرب تمو ہو. آپ مجھے وجہ بتائیے ضرب تم ہو کیوں بنا رہے تھے آپ؟ میں اوپر آپ نے الف کو ہٹا دیا تھا تو میں اس لیے نہیں اوپر تو میم کو ہو کے ساتھ میں ملانا چاہ رہا تھا تو اس کے لیے میں واو بتا رہا تھا. اس کے لیے آپ واو ہٹا رہے تھے؟ واو کدھر ہے؟ نہیں واو ملا رہا تھا میں اسی لیے میں ضرب تمو ہو کہہ رہا تھا. اچھا تو آپ نے یہ قانون نہیں پڑھا ہوا ہے کیا؟ نہیں پڑھا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر ایک تو آپ نے کیا قانون پڑھا ہوا ہے یا مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا؟ نہیں میں اندازے سے بنا رہا تھا کیونکہ ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ نے اوپر جو ہے الف نکال دیا تھا اسی سے میں مثال دے رہا تھا. ضرورت محسوس نہیں ہو رہی نا. اچھا ٹھیک ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میم اور ہے کو جوڑنے کے لیے شاید واو کی ضرورت ہو. نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے بنایا صحیح ہے. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کہیں قانون پڑھا ہے یا اپنی مرض سے بنایا آپ نے؟ میں نے قانون نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے آپ نے جو کہا تھا آپ ذرا بتا دیے آپ نے صحیح بنایا. کیا بنایا آپ نے؟ کیا کیا؟ ضرب تمو ہو. ہاں کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ کیا کیا آپ نے؟ یہ جمع ہے. جمع ہے سمجھ نہیں ہے مجھے. ایک منٹ دوبارہ بتائیے. یہ آپ نے بتایا نا اس. یہ آپ نے بنایا ہے نا؟ جی یہ میں نے بنایا تم سب نے حامد کو مارا. ابھی تو یہی ہے نا تم سب نے اس کو مارا. حامد کہاں سے آ گیا؟ تم اس کی بات. جی نہیں تم سب نے اس کو مارا. ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ تم سب نے اس کو مارا. تو تم سب نے مارا کا میں نے ضرب تم بنایا اور اس کا میں نے ہو بنایا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے بعد مجھے بتایا نا کہ آپ کچھ اور بنا رہے تھے. جو بنا رہے تھے وہ مجھے بتائیے. وہ آپ صحیح بنا رہے تھے. مجھے بنائیے کیا بنایا تھا آپ نے. وہ میں کوشش کر رہا تھا جمع کا صیغہ لگانے کی. جمع کا صیغہ لگانے کی؟ تو یہ جمع ہی تو ہے ضرب تم. مطلب میم کے ساتھ میں واو لگا رہا تھا. میں ضرب تمو ہوں اس طرح بنا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. آپ جو لگا رہے تھے صحیح لگا رہے تھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے بنا کے بتائیے. آپ جو لگا رہے تھے صحیح لگا رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے صحیح لگا رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتا دو گے تاکہ میں لکھ کے ان کو بھی بتا دوں. ضرب تمو ہو تو ہو تو میم کے بعد میم پیش واو. میم پہ کیا لگاؤں؟ پیش لگاؤں؟ میم کے پاس پیش پھر واو پھر ہو. ضرب تمو ہو بنایا آپ نے بالکل صحیح. اور آپ کہہ رہے ہیں اگر قانون نہیں پڑھا تو بہت زبردست کام کیا آپ نے. کیونکہ دیکھیں عربی زبان کے اندر جو ہے نا اصل چیز ہے اس کی فلوئنسی. اس کی جو ہے نا وہ جو بولنے کا جو انداز ہے اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ضرب تم ہو رکاوٹ آ جاتی ہے. ضربو ہو رکاوٹ آتی ہے. آپ نے ضربو ہو کر دیا. ضرب تم ہو رکاوٹ آتی ہے جب ایسی سچویشن آ جائے کہ جب آپ کے پاس ضمیر جو ہے وہ مفعول کی صورت میں آئے اور آپ کے پاس فاعل بھی جو ہے ضمیر کی صورت میں ہو. اور جب ایسی سچویشن آ جائے جہاں جمع حاضر کا صیغہ آ جائے تو پھر آپ تم کو کیا کرتے ہیں ملانے کے لیے اس تم کے ساتھ جو ہے میم کے اوپر پیش دے کے واو ساکن دے کے اس کو ملا دیتے ہیں تو ضرب تمو ہو بن جاتا. تو اگر آپ نے بغیر اس کے بنایا تو 100 مارکس کا. جی میں آپ سے پوچھتا ہوں
آج ہمارے شہزاد صاحب نے تو معذرت کر لی ہے. شہزاد صاحب دانت آپ کا ٹھیک ہے؟ اشارے سے بتا دیں. فرا جی موجود ہیں آپ؟ جی سر موجود ہوں. چلیں آپ نے پڑھ لیا تھا پیچھے والا؟ جی سر پڑھا تو تھا. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں حامد نے اس کو مارا. حامد نے اس کو مارا. جی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی سر میرا مائک بند تھا سوری. جی یہ حامد نے اس کو مارا، اس میں مارا فعل ہے اور فاعل ظاہر ہے جو کہ حامد ہے. ٹھیک ہے. تو ضرب حامد، اب جو اس کو ہے مفعول. تو آپ نے اس کو کہا ضرب حامد، اور فائل آگے آ گیا کیا؟ اس آ گیا. تو فائل کیا آ گیا؟ وہ آ گیا. ایسے ہی یہی بنے گا. ضرب حامد سر ہو نہیں بنے گا، اب یہ ضربہ کے ساتھ لگ جائے گا. ہاں کیوں لگے گا؟ حالت نصب میں، کیونکہ یہ حالت نصب میں ہوتا ہے نا. یہ جب بھی مفعول ہوتا ہے، جب وہ چھپا ہوا ہو مفعول تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو وہ فعل کے ساتھ لگ جاتا ہے. نہیں آپ اس کو یہ نہیں کہیں، آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ چونکہ یہ اٹیچ ضمائر، ٹھیک ہے سر. اور اٹیچ ضمائر کبھی بھی جو ہے اٹیچ ضمائر ہے نا، تو اٹیچ ضمائر اس کے ساتھ بھی لگا سکتے تھے. اٹیچ ضمائر فائل کے ساتھ نہیں لگے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ جملے کا کانٹیکسٹ اس طرح سے بنتا ہے فعل، فاعل، مفعول اور پھر جو کچھ بھی آگے چاہیے آپ. لیکن اگر فاعل ظاہر ہو اور مفعول جو ہو وہ اگر ضمیر کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ مقدم ہو جائے گا، فاعل مؤخر ہو گیا اور مفعول جو ہے وہ مقدم ہو گیا. یہ بن جائے گا ضربہ حامد. ضربہ حامد، حامد نے اس کو مارا. نارملی کیا ہوتا ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو جملے کا جو ترکیب ہے اس کے اندر فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، مفعول اس کے بعد آتا ہے. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور ضمیر اور مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو، اس صورت میں مفعول جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کے سامنے 4 کمبینیشن بنا کے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے انشاءاللہ پورا کلیئر ہو جائے. طارق صاحب پی ایس ایل دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ طارق صاحب موجود ہے نہیں ہے؟ ملتان ہار گئی. ساری سر مائک بند تھا سر. یہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو سر یہ ضربہ ہو جو ہے ہا کے اوپر پیش ہے یا ہا واو؟ نہیں الٹا پیش ہے نا. الٹا پیش ہے. الٹا پیش ہے، یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے. سر جی آپ نے نیاز صاحب آپ نے ملتان کو ہرا دیا، جیتا ہوا میچ. جی یہ آپ کو یاد ہے پچھلے پی ایس ایل میں بھی سہیل تنویر نے آخری 2 میچ ہروائے تھے، آج بھی اسی نے ہروا دی. جی. تو میرے خیال 5 بالوں میں 1 چھکا کھایا، 2 چوکے گئے. میرا خیال ہے رضوان نے ہرایا ہے. کیوں؟ وہ اس نے 70 بنایا ہے، لیکن وہ 70 بہت سلو بنے ہیں.
ایکچولی اس اس کی وجہ یہ تھی کہ بس وہ میں نے کہا وکٹیں گر رہی تھی. ایکچولی وکٹ بھی تھوڑا سا کراچی کا وکٹ ہے نا سر ابھی, اور یہ ابھی فیبروری کے دن ہے تو وکٹ تھوڑا نرم ہوتا ہے, رن زیادہ آتے نہیں ہیں, رن آتے نہیں پہلی نہیں, جی لیکن میچ انہوں نے نکال دیا تھا لیکن بس پھنس گیا. جی. اچھا دیکھیں جی, یہ 4 کمبینیشن بنتے ہیں, اس کو ذرا نوٹ کریں آپ اچھی طرح سے. بنیادی طور پہ 4 کمبینیشن بنتے ہیں اگر آپ فاعل اور مفعول کے دیکھیں. فاعل اور مفعول کے بنیادی طور پہ 4 کمبینیشن بنتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے حامد کو مارا, کیا بنائیں گے؟ جی فرا جی, زید نے حامد کو مارا. ضرب زید حامدا. ضرب زید حامدا. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے اس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر تھا کہ ضمیر تھا؟ اس میں ظاہر تھا سر. ظاہر تھا. اور مفعول؟ وہ بھی ظاہر تھا. اچھا جی. اب آپ اس کو مجھے بتائیے, میں آپ کو دوسرا کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. ضربہ. ضربہ. اس میں کیا سچویشن ہے؟ اس میں دونوں ظاہر نہیں ہے, ضمیر ہے. دونوں ضمیر. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے زید کو مارا. اس نے زید کو مارا. جی. ضربہ زیدن. ضربہ. سوری, ضرب زید. نہیں سوری سر. ضرب زیدن. ضربہ زیدن. ضربہ. اس میں کیا سچویشن ہے؟ اس میں فاعل ضمیر ہے. فاعل ضمیر ہے اور مفعول ظاہر ہے. مفعول ظاہر. اب کون سی سچویشن رہ گئی؟ اسی بنیاد پہ مجھے جملہ بنا کے بتائیے. حامد نے اس کو مارا. چلے زید سے آپ نے حامد ہی کر دیا. حامد نے اس کو مارا. حامد نے اس کو مارا. کیا بنے گا؟ ضربہ حامدن. ضربہ ہے. ضربہ حامدن. ضربہ حامدن. حامدن. ضربہ حامدن. دن. کیا سچویشن رہی؟ فاعل ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جملہ فعلیہ کی یہ 4 سچویشن ہو سکتی ہیں. جملہ فعلیہ کی 4 سچویشن ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ فاعل مفعول دونوں ظاہر. دوسری سچویشن یہ ہے کہ فاعل مفعول دونوں ضمیر. تیسری سچویشن یہ ہے کہ فاعل ضمیر مفعول ظاہر. اور آخری سچویشن یہ ہے کہ فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر. ایک بس صرف پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو
اور مفعول ضمیر ہو، ایسی صورت میں مفعول مقدم ہو جاتا ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے اس کے اندر اٹیچ ضمائر ہوتی ہے، اور اٹیچ ضمائر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو آپ فاعل کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، اس کو آپ کو مفعول کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو مقدم کر دیتے ہیں، فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہارون صاحب کوئی سوال، کوئی اشکال؟ اس جملے کو کائنڈلی ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں. جب فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو. فاعل اگر ظاہر ہو، مفعول اگر ضمیر ہو. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت نصب میں اگر ضمیر ہوگا تو آپ کو اٹیچ ضمائر استعمال کرنے ہوں گے. اٹیچ ضمائر کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اٹیچ ضمائر کہتے ہیں اسی کو جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کو آپ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو آپ فعل کے اپنا فاعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. جب فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا تو کیا ہوگا، فعل، مفعول اور پھر فاعل. کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا، کوئی بھی فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل ہمیشہ آپ دیکھیں نا فعل کے بعد آتا ہے جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہوا، فاعل جو ہے وہ مفعول کے بھی بعد ہے، مفعول مقدم ہو گیا. جی یعنی مفعول آپ دیکھیں کہ مفعول تو فاعل سے پہلے آ سکتا ہے، مفعول فاعل سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن فعل کبھی بھی فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. مفعول جو ہے وہ تو فاعل سے پہلے آ سکتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. یاد رکھیے گا، مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. جب فعل سے پہلے کی سچویشن آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ بہت اچھی طرح سے پوائنٹ نوٹ کیا کریں کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، چاہے مقدم ہو، چاہے مطلب مؤخر ہو کہ مقدم ہو، جو بھی ہو، لیکن کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ پوائنٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہارون صاحب جی جی موجود ہے سر؟ جی جی کوئی سوال آپ کے پاس؟ نہیں ابھی نہیں. اگر نہیں ہے تو میں دیتا ہوں آپ کو سوال. جی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں. جی نصر زیدن و حامدن، ترجمہ کریں. نصرہ کامیاب ہوا، کامیاب ہوئے. نصرہ کا مطلب ہے مدد کی. مدد کی. زیدن و حامدن، زید اور حامد دونوں کامیاب ہوئے. مدد ہے، مدد، کامیاب نہیں. سوری کامیاب، دونوں کی مدد کی گئی. ارے مدد کی، سوری کامیاب نہیں، مدد. ہاں ٹھیک ہے کریں. مدد کی گئی زید اور حامد، زیدن و حامدن، زید اور حامد دونوں کی مدد کی گئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے مبتدا کو کال کرتے ہیں، پھر خبر کو کال کرتے ہیں، پھر اگر کوئی اور چیز ہوگی تو اس کو کال کریں گے. لیکن اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوگا تو اس کو خیال کریں گے. جملہ فعلیہ کا جب ترجمہ کریں گے ہمیشہ نوٹ کر لیں، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کو کال کریں گے، سب سے پہلے فاعل کو کال کریں، تو اس کے بعد آپ کال کریں گے مفعول کو. مفعول کے بعد اگر کوئی اور چیز ہوگی تو اس کو کال کریں گے. ہاں اگر کوئی چیز مقدم ہو جائے تو مقدم کو اسی لیے کال کرتے ہیں کہ مقدم لانے کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. فعل کو سب سے آخر میں کال کریں گے. تو اب مجھے بتائیں اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل غائب ہے. ہاں تو وہ فاعل غائب کا نام بتائیں نا، کیا ہے ٹرانسلیشن میں کیا کہیں گے آپ؟ جس نے مدد کی. آپ کیا کہیں گے؟ اس نے مدد کی. اچھا اب فاعل آ گیا اس نے، فاعل کے بعد اب آپ کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا. مجھے بتائیں زیدن اور حامدن مفعول ہے نا؟ جی تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے زید اور حامد کی مدد کی. زید اور حامد کی مدد کی.
ہمیشہ یاد رکھیے گا جملہ فعلیہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے پہلے فاعل کال ہوگا، فاعل کے بعد مفعول کال ہوگا، مفعول کے بعد اگر کوئی اور چیز ہے، متعلق ہے، حال ہے، تمیز ہے، جو بھی چیز آئے گی، جو چیز آگے پڑھ کریں گے وہ سب بعد میں کال ہوتے رہیں گے. سب سے آخر میں فعل کال ہوگا، سب سے آخر کے اندر فعل کال ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز مقدم ہوگی اس کا خیال رکھیں گے. تو آپ نے کہا اس نے زید اور حامد کی مدد کی. اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اس کا انالیسس کر کے بتائیے. نصرہ کیا ہے؟ نصرہ فعل ہے. کون سا فعل؟ فعل ماضی. اچھا دیکھیں اس کو بھی 4 اسٹیپ میں چلا کے کریں. سب سے پہلی چیز آپ نے بتانی ہے کون سا فعل ہے. تو آپ مجھے کہیں گے فعل ماضی. آپ کہیں گے فعل ماضی مذکر واحد غائب. پہلی چیز آپ نے بتانی ہے کہ کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے اس کے بتانی ہے اس کا عدد واحد ہے. واحد. فعل ماضی واحد. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے اس کی جنس مذکر لگ رہی ہے. واحد مذکر. آپ نے ویسے یہ کیوں کہا کہ مذکر لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے نا سر. اگر مؤنث ہوتی تو تا ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ صحیح ہے. تو فعل ماضی واحد مذکر. پہلی چیز آپ نے بتایا فعل بتایا، دوسری چیز آپ نے بتائی اس کا عدد بتایا، تیسری چیز آپ نے اس کی جنس بتائی، چوتھی چیز آپ بتائیں گے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن. یہ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن کو کیا کہیں گے؟ غائب. غائب. ٹھیک ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. جی. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. جب بھی آپ کے پاس پہلا یا چوتھا صیغہ آتا ہے، نصرہ پہلا صیغہ ہے نا جی. جب بھی آپ کے پاس پہلا یا چوتھا صیغہ آئے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ فاعل آپ کا کچا ہے. فاعل آپ کا کیا ہے؟ کچا ہے. لیکن پہلے یا چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ہے آپ سمجھ لیں فاعل پکا ہے. فاعل پکا ہے. میں آپ کو اس کے پکے کی بھی ایگزامپل بھی بتاتا ہوں. پہلا یا چوتھا صیغہ ہے سمجھ لیں فاعل آپ کا کچا ہے. آپ نے آگے دیکھنا ہے کوئی چیز حالت رفع میں مل رہی ہے کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. کوئی چیز حالت رفع میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. ان میں سے کوئی چیز آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. نہیں آ رہی. اس کا مطلب فاعل اب کچا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے فاعل پکا ہے. اب فاعل اس نصرہ میں موجود ہے. فاعل کیا ہوگا سر؟ فاعل اس کی واحد مذکر غائب. کیا ہوگا؟ فاعل کا نام ہے نا. کیا ہے وہ؟ اس نے وہ کیا ہے فاعل؟ وہ حالت رفع میں اس کس کو کہتے ہیں؟ فاعل ظاہر ہے. ظاہر نہیں ہے، ضمیر ہے. ضمیر ہے. سوری وہ ظاہر نہیں ہے، وہ امبیڈڈ ہے. فاعل آپ کو پتا حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع کی ضمیر بتائیے. اس کی کیا ضمیر ہے؟ اس کی ہو نہیں ہوا. ہوا. فاعل اس کا کیا ہے؟ ہوا. فاعل اس کا ہے ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے زیدن کیا ہے؟ زیدن مفعول ہے. مفعول ہے. اچھا ایک منٹ رک جائیے. واو ہے بیچ میں، کیا عطف؟ جی. واو کیا ہے؟ عطف ہے. عطف سے جو پہلی والی چیز ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ معطوف. معطوف علیہ. معطوف علیہ. اور عطف کے بعد والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ معطوف. معطوف. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بنیں گے؟ کس حالت میں یہ اسم؟ یہ نصب. نصب میں اگر اسم ہو تو کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں اگر کیا بنے گا؟ مفعول. آپ کہیں گے فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے بتائیے یہاں مفعول ایک ہے کہ دو ہے؟
دو ہیں. دو ہے جی فرا جی, ایک ہے کہ دو؟ دو ہی ہیں سر. نہ کریں نہ کریں. دیکھیں جب بھی عطف آ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے. جب بھی عطف آ جاتا ہے معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے, یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے ایک چیز بن رہے ہیں. معطوف اور معطوف علیہ مل کے ایک چیز بن رہے ہیں, اور وہ مل کے کیا بن رہے ہیں؟ دونوں مفعول بن رہے ہیں. تو یہ مفعول ایک ہی کہلائے گا. چاہے اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس فائل بھی اگر 4-5 ہو تو وہ فائل تو ایک ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ جب بھی عطف آ جاتا ہے تو پھر عطف جب آتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں اور وہ ایک ہی چیز بنیں گے. وہ ایک ہی چیز بنے گی. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, آپ کے لیے چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. فرا جی آپ ہی بتا دیں. میں آپ سے کہتا ہوں, اردو میں لکھتا ہوں, اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. مجھے بتائیے اس میں فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ سر اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے. جیسا آپ لوگوں نے مجھے گمان کر لیا نا کہ میں کوئی ٹیچر ہوں گا, اس طرح سے اس نے حامد کو ایک عالم گمان کر. گمان کیا اس میں فعل ہے. گمان کیا اس میں فعل ہے. زبردست. اور فاعل اس کیا؟ نے ضمیر ہے اس میں, فاعل ضمیر کی حالت میں. فاعل کیا ہے؟ اس نے فاعل ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا فاعل ہے ضمیر کی صورت میں. ضمیر کی صورت میں تو کیا ہوگا؟ فعل کی گردان چلے گی. جی فعل کی گردان چلے گی. اب تو آپ مجھے حسیبہ, بتائیے, ہاں حامد کیا ہے اور ایک عالم کیا ہے؟ حامد تو اس میں مفعول ہو گیا. حامد کو حامد ایک مفعول عالم ہو گمان گیا. کیا. پہلے ایک عالم, ایک عالم کیا ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ یہ کیا ہے سر؟ اچھا میں کروں کچھ کیسی. جی سر. کیا یہ متعلق ہو سکتا؟ نہیں متعلق نہیں. اچھا اس کو ہم 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جملہ بنائیے, اس کو چھوڑ کے جملہ بنائیں. جی فراج. سر گمان کیا کا مطلب کا عربی میں حسیبہ. حسیبہ بنائیے. حسیبہ حامدن. حسیبہ حامدن. حسیبہ حامدن. اگر حسیبہ حامدن کا ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ حسیبہ حامدن کا ترجمہ کریں, ذہن میں لائیں کیا میں نے بتایا تھا. پہلے فاعل کال کرنا ہے, پھر مفعول کال کرنا ہے, پھر فعل کال کرنا ہے. اس نے حامد کا گمان کیا. حامد کو گمان کیا. حامد کا. مجھے بتائیں بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی سر, نہیں ہو رہی ہے. تو جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ ہے, کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں پھر آپ کہیں گے کہ حامد جو ہے وہ مفعول اول ہے. ٹھیک ہے, اور عالم ایک عالم کی عربی کریں. عالمون. عالمون کیوں کریں گے؟ العالمون سر. نہیں, العالمون.
आलिमन, यस सर, मफूल है आलिमन। ठीक है ना। अब तर्जुमा करें, क्या करेंगे? उसने हामिद को एक आलिम गुमान किया। अब बात वाज़ेह हो। तो कुछ फेल ऐसे हैं, सारे फेल नहीं है, कुरान मजीद में आपको बहुत सारे ऐसे फेल मिलेंगे जिसमें दो मफूल चाहिए। अरबी कलाम में अगर आप देखने जाएंगे, अरबी कलाम में तो आपको 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, और अहादीस में भी 3-3, 4-4 मिल जाते हैं। और अरबी कलाम में तो कहते हैं, मैंने कभी मेरी नजर से नहीं गुजरा, 5 तक भी जाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी फेल हैं जिनको 5-5 भी चाहिए होते हैं। लेकिन कुरान मजीद में आपको मैक्सिमम 2 ही मिलेंगे, मेरे नजर से तो 2 ही गुजरे, से ज्यादा नहीं गुजरे। तो कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा मफूल चाहिए होता है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी क्यों थी कि यहाँ आपको देखें 2 वाज़े हो रहे हैं कि 2 मफूल हैं। यहाँ 2 लोग जरूर थे लेकिन मफूल एक ही था, काम एक ही हुआ है, दोनों की पिटाई हुई है, मदद की गई है, दोनों की मदद की गई, तो मफूल एक ही था। लेकिन इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो क्या एनालिसिस करेंगे बताइए? इसकी एनालिसिस करें। जी जी इस फरहान जी, इसकी एनालिसिस है ये फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। फेल माजी, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। मुझे बताइए फाइल कच्चा का पक्का? कच्चा सर। कच्चा। तो अब आगे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, हालत कच्चा है रफा? सर। हाँ, आगे आपको हालत रफा में कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो अब इसका मतलब इसी के अंदर फाइल मौजूद है। कौन सा फाइल होगा? जी, फाइल क्या होगा वाहिद सर, फाइल क्या होगा? वाहिद मुजक्कर गायब भी है ना सर, ये हाँ, वाहिद। तो फाइल मुजक्कर गायब, देखिए फाइल हालत रफा में होता है ना, ये फेल है, फेल वाहिद मुजक्कर गायब है, जी फाइल जी, नहीं है। हुआ हुआ हुआ, हुआ क्योंकि फाइल हालत हुआ। रफा में होता है, फाइल हालत रफा में होता है, तो फाइल इसका क्या है? हुआ। हुआ। और हामिदन क्या है? हाँ, मफूल मफूल। लेकिन कौन सा मफूल? मफूल अव्वल। अव्वल। और ये आलिमन, आलिमन क्या है? मफूल तानी। मफूल सानी। फिर आप कहेंगे फेल अपने फाइल और अपने दोनों मफूल से मिलकर क्या बन गया? जुमला, जुमला फेलिया खबरी। तारिक साहब सर, मैं आपसे कहता हूं अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। अब ये नोट कर ले, हसीबा एक ऐसा फेल है जिसको 2 मफूल चाहिए, ये चीज नोट करें, क्योंकि जो भी इस किस्म के फेल मेरी नजर में आएंगे मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा। हसीबा एक ऐसा फेल है, याद रखिएगा। गुमान है ना, गुमान एक ऐसी चीज है कि आपने किसी के बारे में करते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर आपको 2 मफूल चाहिए। हसीबा एक ऐसा फेल है, गुमान करने का ऐसा फेल है जिसको 2 मफूल चाहिए। अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। तारिक साहब जिस बनाने का सर फाइल फाइल आई आएगा। जी बोले सर की कर सो आइडेंटिफाई करें। देखें, आप देखें आपके सामने उर्दू की तरकीब आए तो आपने सबसे, क्योंकि आपका जो जुमला फेलिया बनता है वो कैसे बनता है? फेल फाइल मफूल, ठीक है जी सर। तो अब तो आपने आइडेंटिफाई करें, पहले फेल आइडेंटिफाई करें, फिर फाइल आइडेंटिफाई करें, फिर मफूल आइडेंटिफाई ठीक करें। है सर। तो सर जो इसमें बनाया या बनाना ये फेल है?
یہ فعل ہے. اچھا فعل ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ فاعل کیا ہے؟ اللہ فاعل ہے. اللہ فاعل. اچھا اب اللہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, اللہ فاعل ہے. اس کا مطلب ہے کہ فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ سر فعل کا صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب یہی آئے گا. ہاں دیکھیں اور تھوڑا سا اس کو واضح کر رہے ہیں. آپ نے صحیح بتایا, بالکل واضح کر رہے. کیوں میں نے پوچھا, یہاں میں نے آپ سے کہا کہ فاعل کیا تھا؟ اس نے تھا, جی تو میں نے آپ سے کہا گردان چلے گی. جی میں نے آپ سے کہا گردان چلے گی. بالکل. یہاں جو ہے وہ اس میں جلالہ اللہ آ گیا, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. جی سر. فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا نا, تو جی جب بھی بالکل. ظاہر ہوگا تو پھر فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ فعل کا صیغہ آئے گا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ ایک یا نمبر 4. تو اس صیغہ میں نمبر 1 آئے گا مذکر کے لیے, صیغہ نمبر 4 آئے گا مؤنث کے لیے. بالکل سر. اس میں جلالہ اللہ جو ہے وہ لفظی مذکر ہے, مذکر نہیں کہیں گے کبھی بھی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو لفظی مذکر. لفظی مذکر ہے. اس لیے پھر آپ کے لیے کون سا صیغہ آئے گا؟ اول پہلا. اول پہلا آئے گا. اب بنایا کہ عربی کیا ہے؟ فعلا. فعلا تو جعل جعل جعل. تو پہلے آپ فعل لے کے آ گئے جعل. جی سر. جعل فاعل لے کے آئے اللہ فاعل ہے تو جعل اللہ. اللہ. جعل اللہ. ترجمہ کریں. اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے. اللہ نے کیا بنایا؟ زمین کو ایک فرش, تو زمین جو ہے وہ مفعول اول آ جائے گی اور ایک زمین فرش. مفعول آ جائے گی, زمین مفعول آئے گی. زمین کی عربی کیا ہے؟ ارض زمین جی ارض. بنائیے. جعل اللہ اردا. اچھا اردا کہ الاردا؟ جی زمین تو الارض. بالکل معرفہ ہے نہیں, لیکن سر یہ تو بولے جب تک بولیں گے نہیں کنسپٹ نہیں کلیئر ہوں گے. بولیں کھل کے بولیں. میرا خیال تو ارد ہی آئے گا. اچھا ارد آئے. آپ نے اپنا خیال پیش کیا ہے, اور خیال تو آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لگے ٹخنے میں گولی اور وہ سمجھے اس کے دل میں لگی اور غش کھا کے گر جائے. یہ ہے خیال کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. اگر آپ نے زمین کو, جب آپ نے کہا اردا آئے, پہلے تو دیکھیں اگر اردا تو نہیں آ سکتا نا, کیونکہ اگر آپ اردا لا رہے ہیں, الف لام نہیں لا رہے, تو اس کو نکرا لا رہے ہیں. نکرا لا رہے ہیں تو پھر آپ تنوین لائیں, اردن آئے گا. اردن آئے گا نا, اردن آئے گا نا. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. جی اگر آپ کہتے ہیں اردن, تو اردن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زمین کریں گے کہ ایک زمین کریں گے کہ کوئی زمین کریں گے کہ کچھ زمین کریں گے؟ ایک زمین کریں گے. ایک زمین. میں نے یہاں کہیں لکھا ہے ایک زمین؟ لیکن سر زمین تو ایک ہی ہے, تو اس میں تو وہی آپ کی بات صحیح ہے. انڈرسٹوڈ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات ساری کیا ہے سر. ہم بیسکلی ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ ہم نے جی اردو سے عربی نہیں بنانی. ہمارا الٹیمیٹ ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے عربی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا سر. تو جب آپ ٹرانسلیشن کرنے جائیں گے تو نکرا کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, نکرا کے ٹرانسلیشن میں ایک کوئی یا کچھ کا مفہوم ضرور پایا جائے گا. ٹھیک ہے سر. اگر آپ اس کو کریں گے نا جعل اللہ اردن, اردن, تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ایک زمین کو بنایا, یا اللہ نے کوئی زمین کو بنایا, یا کچھ زمین کو بنایا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو معرفہ لے کے آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا, کیونکہ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو الف لام کیا کرتا ہے, یا تو کسی چیز کے لیے خاص کے لیے آتا ہے, یا الف لام تمام کا مفہوم بھی دیتا ہے. تو پھر آپ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے تمام زمینوں کو بنایا, یعنی پوری جتنی بھی زمین ہے وہ صرف اللہ نے بنائی اور کسی نے نہیں بنائی. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اردو سے آپ سینٹینس, آپ اردو سے جب آپ عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس چیز کو ضرور دیکھیں. یہاں بھی دیکھیں ایک عالم تھا,
لیٹ سے اگر یہ ہوتا اس نے حامد کو عالم گمان کیا تو پھر عالمن نہیں آتا بلکہ کیا آتا؟ العالم العالم آتا، العالم آتا. بات سمجھ رہے؟ تو آپ اس کو کریں جعل اللہ الارض، جعل اللہ الارض پہ پڑھیں گے الارض. اب جی. ترجمہ کریں اس کا. اللہ نے زمین کو بنایا. اب سوال ہے نا اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ اللہ نے زمین جی. کو کیا بنایا؟ تو اس میں پھر اب مفعول ثانی آئے گا. ایک فرش بنایا. ایک فرش. کیا بنایا؟ ایک فرش بنایا. تو آپ کیا کہیں گے؟ جعل اللہ الارض. اب ایک فرش. اب آپ مجھے بتائیں معرفہ آئے گا کہ نکرہ آئے گا؟ نکرہ آئے گا. آپ کہیں گے فراشن. تو اس میں کیا ہو گیا؟ جعل انالیسس کریں، لکھ نہیں رہا، منہ زبانی کریں، کریں اس کی انالیسس. سر جعل یہ تو فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. فاعل کچا کہ پکا؟ فاعل سر یہ پکا. پکا کدھر ہے پکا؟ نہیں سر جعل میں سر پہلا صیغہ ہے پکا ہی یہ ہے کچا سر، فاعل. پکا ہی ہے. پکا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، پکا نہیں ہے. یہ پکا تھا. کیسے سر؟ یہ اس لیے پکا تھا کہ آگے فاعل نہیں تھا کوئی. پہلا یا چوتھا صیغہ جب بھی دیکھیں آپ دوبارہ نوٹ کر لیں، جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ دیکھیں گی آپ نے ہمیشہ کہنا ہے فاعل کچا یا فاعل پکا. کچا ہو جائے. تو اس کے اندر فاعل ابھی کچا ہے، فاعل کچا ہے. پکا کب پتہ چلے گا؟ جب آپ آگے دیکھیں گے. یہاں بھی آپ نے جب آگے دیکھا آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے کہا اسی کے اندر موجود ہے اور آپ نے فاعل نکالا ہوا. یہاں فاعل آپ کا کچا ہے ابھی. اللہ کیا ہے؟ اللہ سر فاعل حالت رفع میں. حالت رفع میں. جی. تو اب یہ فاعل بن گیا. اب اس کی جب انالیسس کریں تو یہاں میں ہوا نہیں لکھ رہا، اب یہ صرف فعل ہے. یہاں نصرہ میں فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود تھا، اس لیے یہ پکا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جعل فعل، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ ہو اس میں جلالہ واحد الارض. جی. الارض کیا ہے؟ الارض مفعول مفعول یہ معرفہ ہے لیکن مفعول اول. اس کو چھوڑ دیں معرفہ ہے کہ نکرہ. الارض جی مفعول اول، فراشن اور فراشن مفعول دوم اور مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کے کیا بنا؟ اپنے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. جی اپنا نہال صاحب. جی نہال صاحب موجود؟ جی موجود انشاءاللہ. زبردست. ہم نے اس کو چراغ بنایا. ہم نے کیا کیا سر؟ گواہ بنایا. چراغ ایک چراغ بنایا. چراغ. جی الادین کا چراغ نہیں تھا سر؟ الادین کا چراغ تھا نا سر جس کو آپ نے رگڑا تھا تو پھر آپ کو تحفہ ملا ہوگا کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب چراغ رگڑا تھا تو آپ کو کچھ ملا تھا نا؟ بیگم ملی نا بھائی. دیکھے نا بس اس سے بڑے اور کیا بات ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ڈھونڈنے سے چراغ، اسی لیے کہا جاتا ہے نا چراغ لے کے بھی نکلو گے تو ملے گی نہیں مجھ سے. جی سر. جی اس میں بنایا جو ہے وہ فعل ہو گیا. اچھا بنایا جو ہے فعل. زبردست. فائل بتائیے. ہم نے جو ہے وہ ہو گیا فاعل.
فائل. اچھا اب مجھے بتائیے ہم نے جو ہے یہ فائل جو ہے وہ ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ فعل کی کیا چلے گی؟ گردان چلے گی. چلائیے گردان. اس نے فعل جعل. جالنا. جی جالنا. جعلنا. جعلنا. جعلنا ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. جی. اور ہم نے بنایا کس کو بنایا؟ سراجن. نہیں اس کو. اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس کیا چیز ہے آپ کے خیال میں بتا سکتے ہیں؟ آگے چراغ بھی آ رہا ہے. مفعول ہے. مفعول تو ہے لیکن کس چیز کی طرف جا رہا ہے مفعول؟ سورج کی طرف. سورج کی طرف. کیسے پتا چلا آپ کو سورج کی طرف جا رہا ہے؟ چاند کی طرف کیوں نہیں گیا؟ چاند کا چراغ نہیں بنایا آپ نے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. سورج ہی کی طرف ہے. جی سورج کی طرف جا رہا ہے. تو سورج مجھے بتائیے ضمیر کے طور پہ آیا نا سر؟ جی. سورج جو ہے وہ مجھے بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کون سی ضمیر آئے گی؟ نمبر 4 ہے. کیا کرسی سر جی؟ نمبر 4 تو فعل کے لیے آتی ہے، مفعول کے لیے کب سے آنے لگی 4 نمبر؟ 4 نمبر کی بس آتی تھی سخی اصل سے. ہیا ہوگا. ہیا. یہ کون سی ضمیر ہے سر؟ حالت رفع کی سر ہاں آئے گی. نصب کی ہے. ہاں آئے گی سر. ہاں ہاں آئے گی نا. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے سر؟ جی نصب. نصب ہے نا، تو حالت نصب و جر کی آپ کو لانی ہے نا. جی تو حالت نصب کے اندر واحد مؤنث کی جو ضمیر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ ہاں بنتی ہے نا. تو جالنا ہا. جاننا ہا. جاننا ہا. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ کریں. پہلے فاعل لائیں، اس کے بعد مفعول لائیں، پھر فعل لائیں. بنائیے. ہم نے جالنا ہا. فائل ہے نا، پہلے فائل کال کریں. فائل کیا ہے اس میں؟ فائل فائل کیا ہے؟ جالنا ہا. ہم نے جی ہم نے مفعول لائے نا. پہلے آپ نے فائل لانا ہے، پھر مفعول لانا ہے، جو ہے فعل سب سے آخر میں لانا ہے. فائل کیا ہے؟ فائل آپ نے کہا ہم نے. جی. اب اس کے بعد مفعول لائے. مفعول کیا ہے؟ اس کو. سورج. اس کو. ہم نے اس کو. اب فعل لائیں. ہم نے اس کو بنایا. کیا بنایا؟ ہم نے اس کو چراغ بنایا. ایک چراغ بنایا. ہم نے اس کو ایک چراغ بنایا. ہم نے اس کو ایک چراغ بنایا. جعلنا ہا سراجن. ہم نے اسے ایک چراغ بنایا. ہم نے اسے ایک چراغ بنایا. اس کی انالیسس کریں اب ذرا. سر یہ چراغ کی کیا عربی ہے؟ سراج کر دیں ابھی تو فی الحال. چراغ. ویسے ہاں سراج. سراج چمکتا ہوا.
ویسے تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں چراغ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں مصابیح جو ہوتا ہے نا مصباح، اس کو بھی چراغ کہتے ہیں، مصباح ہوں۔ میں نے آپ کے لیے یہ اس لیے استعمال کیا کہ قرآن میں بھی اسی طرح سے استعمال ہو۔ جی فرمائیے جی۔ اچھا سر سوری اس میں بس ایک وہ تھوڑی کوئری ہے کہ یہ جیم الف جا لکھ کے اوپر وہ تنوین ڈالیں گے یا جیم لکھ کے نہیں ڈال سکتے یہ جس طرح؟ مجھے بتائیے، حالت نصب ہے نا، حالت نصب ہے اور واحد ہے، تو واحد میں ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اچھا دو زبر کے بعد سر الف لگا کے اور بیسکلی جیم کے اوپر ہی ہے نا جی بالکل سراج، دو زبر کے بعد ایک الف آتی۔ جی اس کے انالیسس کریں فٹافٹ۔ جی فعل ماضی ہو گیا اور یہ اللہ ہے تو اس کو بھی واحد ہی کہ اللہ کا ہے، جاننا ہے ہم نے فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی متکلم جمع، فعل ماضی جمع متکلم، فعل ماضی جمع متکلم۔ متکلم۔ مجھے بتائیے فاعل اس پہ کچا ہے کہ پکا ہے؟ کچا ہے۔ اللہ نہ کرے سر جی، آپ کو میں دیکھا ہے کچا فاعل صرف اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صیغہ ہو یا چوتھا صیغہ ہو، ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ہوگا آنکھ بند کرے فاعل اسی میں موجود ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس چیز کو، اگر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے تو گردان چلتی ہے، فاعل اگر ضمیر ہے تو گردان چلتی ہے، اور گردان کا کوئی بھی مطلوبہ صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ جالنا پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، ہم نے بنایا۔ جب بھی صیغہ نمبر 1 یا 4 ہو تو فاعل کچا ہوگا، 1 یا 4 کے علاوہ اگر صیغہ آ رہا ہے تو پھر فاعل کچا نہیں ہوگا، فاعل پکا ہوگا، اسی میں ہوگا۔ مجھے بتائیے اس کا فاعل کیا ہوگا جالنا کا؟ اس کا فاعل سر جی یہ کون سا صیغہ ہے؟ گردان کا آپ نے جالنا بنایا کیسے پھر مجھے بتائیے؟ آپ اتنا پریشان اگر ہو رہے ہیں تو گڑبڑ ہو گئی، آپ نے بنایا کیسے پھر جالنا؟ یہ لاسٹ ہے 14th ہے۔ ہاں تو آپ نے بنایا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، 14 اگر ہے تو اس میں 14 والے کے اندر ضمیر کون سی آتی ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے اس میں؟ نہ ہے، نہ تو ہے، نہ ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ آخری فرسٹ والے پرسن متکلم فرسٹ پرسن کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے نحنو سر، نحنو ہے نا، جمع ہے، جمع ہو گئی۔ فاعل کیا ہے؟ نحنو ہے اس کا فاعل، نحنو، فاعل کیا ہے؟ نحنو ہے، اور ہا کیا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن کا مؤنث ہے، ہاں لیکن یہاں کیا ہے؟ ہا مفعول ہے، مفعول اول، مفعول اول، اور سراجن کیا ہے؟ مفعول ثانی۔ مفعول ثانی، مفعول ثانی۔ ہارون صاحب ایک آخری یہ کریں، میں اس بار عربی لکھ رہا ہوں، آپ نے عربی سے مجھے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی انالیسس کرنی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جعلت البیت المدرسة
جعلت البیت المدرسہ، ملا کے پڑھوں تو بن جائے گا جعلت البیت المدرسہ. جال تو اس نے گھر کو مدرسہ بنایا. یہ اس نے جو ہے یہ واحد مؤنث غائب ہے. جعلت جال تو جعلت واحد متکلم ہے. جی تو میں ہوں. ہاں ٹھیک ہے سوری. یاد رکھیے گا. میں نے تو میں ہوں، ہاں تو میں ہوں، تا تو ہے. تو میں ہوں، تا تو ہے. تو جعلت کیا ہے؟ میں لیکن اگر واحد یہاں پہ اگر کسی اگر غائب ہو مؤنث واحد تو پھر کیا ہوگا؟ گردان کریں، جعل سے گردان کریں. جالت جالت ہوتا نا، جی جالت ہوتا. ہاں جی یہ جال تو ہے. جال تو ٹھیک ہے. جال تو میں نے مدرسے کو گھر بنایا. میں نے مدرسے کو گھر بنایا. اور باپ رے باپ، یہ تو آپ نے تو بالکل پیپلز پارٹی والا کام کر دیا. آپ کوئی اور کام کریں سر، آپ ایسا کریں ایم کیو ایم والا کام کریں. جال تو البیتا ایک جالتو گھر کو کو ترجمہ کریں، جالتو کو ترجمہ کریں. میں نے بنایا. میں نے بنایا. ٹھیک ہے، یہ تو خالی جالتو کا ترجمہ تھا، میں نے بنایا. البیتا کو کیا لگ رہا ہے؟ مفعول لگ رہا ہے نا. ہاں جی مفعول. مفعول لگ رہا ہے. اب اس کا ترجمہ کریں، جالتو البیتا تک کا ترجمہ کریں. پہلے فاعل لائن، پھر مفعول لائن، پھر فعل لائن. کیا بنے گا؟ میں نے ایک گھر بنایا. ایک کیوں لا رہے؟ الف لام ہے. میں نے گھر میں نے گھر بنایا. میں نے گھر بنایا. اب آگے آ گیا المدرسہ تک، تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے گھر کو مدرسہ بنایا. میں نے گھر کو مدرسہ بنایا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اپنے گھر کو مدرسہ بنایا. میرے لیے تو چلتا ہے جعلت البیت المدرسہ. چلے گا نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل. اس کی انالیسس کریں سر. جال تو صیغہ متکلم واحد آپ تو اس کی کریں انالیسس. ماضی، فعل ماضی متکلم واحد. واحد متکلم. فاعل کیا ہے اس کا؟ بچہ ہے یا پکا ہے؟ پکا ہے سر انا. ہاں پکا ہے انا. شامل ہے. جب بھی یاد رکھیں پہلا یا چوتھا صیغہ نہ ہو، کوئی اور صیغہ ہو، جیسے یہاں تھا جالنا، یہاں آ گیا جالتو، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا فاعل آپ کا پکا ہوگا. تو فاعل کیا ہے؟ انا. تو جالتو انا فعل ماضی واحد متکلم، فاعل اس کا انا. البیتا مفعول اول، المدرسہ مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. ایک آخری کریں سر، ایک اور کریں، منہ زبانی کریں، لکھ بھی نہیں رہا میں. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. نہیں تو وہ ہے کوشچن نہیں ہے، کھا لیا تھا کل والا. او مائی گاڈ. جی سر، یہ تو بہت آسان ہے. ابھی آپ نے بنایا ہے، اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. یہاں تک تو ایسے ہی چلے گا. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. چھت کی عربی ہے جعل اللہ بنام جعل اللہ السماء. جعل اللہ السماء بنان. سما کے السما. السماء جعل اللہ السماء بنان.
बिनाअन बिनाअन बिना 10 मिनट देंगे, आप लोगों ने खाना खाना है? दे देंगे। बाद में से पूछ लेते हैं सर, आपकी तो अभी सुबह हो रही होगी ना, आपने तो अभी नाश्ता कर लिया होगा तगड़ा। हमारी 1:30 बजे 1:30। यही तो कह रहा हूँ, आप तो अपना नाश्ता कर चुके होंगे, बाकी लोग जो Lunch काम से हैं पता नहीं उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। नहीं पूछ डॉक्टर साहब ने खाना खा लिया है? नहीं खाया, लेकिन इंशाल्लाह इंतजार कर लेंगे, पक्की बात है? इंशाल्लाह। तारिक साहब आपने खा लिया क्या? भी खाएंगे? नहीं सर, खा लिया हुआ। देखें निहाल साहब, आपने नहीं खाया? नहीं, जब बिनान बता दे कैसे लिखकर। सर बिनान बड़ा आसान है। जी मेहरबानी। तो निहाल साहब आपने क्यों नहीं खाना खाया? स्ट्राइक पे तो नहीं है? बस आज थोड़ी देर हो गई। चले, अल्लाह खैर करे। तारिक साहब मौजूद हैं? जी सर, मौजूद है चले जी, बहुत आसान। इंशाल्लाह। ज़ैद घर से बाहर निकला। ज़ैद घर से बाहर निकला। जी सर। तारिक साहब वैसे आज आपको फायदा हो गया। जी सर, वो अभी हुआ है, ये इनकी बैटरी खत्म हुई है तो मेरे साथ आई है, पहले मैंने खुद किया। आपकी ब्लेसिंग हो गई आपके साथ। इनकी बैटरी खत्म होने के लिए मुझे नहीं मालूम, तो मुझे आवाज आ गई थी हल्की सी। चलें आप करें, अब तो कंप्लीट कर लें। अच्छा सर, ज़ैद घर से बाहर निकला। सर निकला खराजा। जी खराजा ज़ैदुन। तर्जुमा भी करते रहे साथ साथ हमेशा। खराज ज़ैद निकला बाहर निकला। ज़ैद निकला। जी ज़ैद बाहर निकला। ठीक है। अल बैतन। अल बैतन। अल बैता। अल बैता। अल बैता क्या तर्जुमा करेंगे? तर्जुमा करें। ज़ैद घर से बाहर निकला। एक रसल है। जी सर। से का मतलब कहाँ से लाया? पर अभी क्या बोलेगा इसका तर्जुमा? जो खराजा ज़ैद घर निकला, ऐसे ही बनेगा ना फराजी? अच्छा, ये तो ये बाहर निकला इसमें शामिल है खराजा में। फिल में था। बाहर निकला तो शामिल है, से कहाँ से लाया? आप तर्जुमा करें ना, तर्जुमा करें इसका। जी मिनल बैत। मिनल या फिल? ठीक है ना? खराजा वो निकला, कौन निकला? ज़ैद निकला। ज़ैद निकला, ज़ैद निकला अल बैता, तो आप तर्जुमा कह रही है ज़ैद घर निकला, यही बनेगा ना तर्जुमा? जी सर। मिनल बैती। मिनल बैती। मिनल बैती। सर ये मिन लग के फिर टी क्यों आ गया? ये सर जर में क्यों आ गया? जबरदस्त, ये वाटर कूलर आपका हुआ।
من کیا چیز ہے سر؟ سر حرف جارہ سر. حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ جر میں لے جاتا ہے. تو پھر جر میں تو لے گیا. ٹھیک ہے سر. اب یہ من ہے, ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں, بن جاتا ہے من البیتی. ٹھیک ہے, من البیتی کیا ہو گیا؟ مرکب جاری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جاری. مرکب. انالیسس کریں اس کی طرف, انالیسس کریں. سر خرجہ فعل ماضی واحد فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. زید فاعل سر. فاعل. صحیح تو ہے, کیا ہو گیا؟ من. ٹھیک ہے سر. من جارہ جارہ. حرف جارہ. جارہ. بیتی. بیتی سر مفعول ہو گیا. ہاں مفعول تو حالت نصب مجرور بھی ہو گیا سر. من جارہ ہے, جارہ کے بعد جو سر اسم آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ سر مجرور. مجرور. اور جارہ مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. متعلق. مرکب جاری آپ کو پتا ہے کہ نہ کبھی مبتدا بنتا ہے, نہ کبھی خبر بنتا ہے, نہ کبھی فاعل بنے گا, نہ کبھی مفعول بنے گا. مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنے گا. مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنے گا. اور جملہ فعلیہ کے اندر متعلق کس کے بنے گا؟ وہ فعل کے متعلق. کس کے متعلق بنے گا؟ فعل کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اب آپ کہیں گے فعل. تو سر پھر اس میں مفعول کیا ہوا؟ مفعول ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. خرجہ کیا ایک ایسا فعل ہے, مجھے بتا نا, خرجہ وہ نکلا, لازم فعل ہے کہ متعدی ہے؟ سر خرجہ تو لازم ہے کہ متعدی ہے؟ لازم ہے. تو لازم فعل کو مفعول چاہیے ہوتا ہے؟ لازم کو متعدی مفعول کی چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں چاہیے ہوتا. نہیں. پھر کیوں چاہیے؟ چلیے میں ایک اور آپ سے کہتا ہوں. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. یہ بڑا جی دینی مجھے آدھا کپ ہو گئی تھی بیٹا کافی. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. فعل, فاعل, مفعول, متعلق بتائیے. سر اس میں فعل ہے تخلیق کیا. تخلیق کیا, تخلیق یعنی خلقہ. ٹھیک ہے, خلقہ, اس میں فاعل ہے اللہ. فاعل اللہ ہے, اس کا مطلب فعل کی گردان نہیں چلے گی, پہلا یا چوتھا صیغہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو کون سا صیغہ خلق آئے گا؟ اللہ. خلق اللہ, خلق اللہ, خلق اللہ. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آدمہ. ہاں, جب تک ترجمہ ساتھ ساتھ کریں گی نا ہمیشہ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا. خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا, کیا پیدا کیا؟ تخلیق کیا. کس کو پیدا کیا؟ تخلیق کیا. اللہ نے کس کو تخلیق کیا؟ آدم کو. آدم مفعول ہے اس میں. آدم مفعول ہے. آدم, 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 آدم. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. کیسے تخلیق کیا؟ مٹی سے.
من मिट्टी से, कुछ मट्टी से, मिन सलसालिन कल नहीं सलसाली तो बहुत अलग चीज है, बहुत मुझे खतरनाक चीज है। सही नहीं वो खड़खड़ा वो तो खड़खड़ाहट की बात है। खड़खड़ाने वाली आप इसको 3 कर दें या तो रात कर दें, 3 कर दें। नहीं मुझे बता नकरा आएगा मिन कि तीन मारफा आएगा, ये बताइए। थोड़ी देर मारफा मारफा आएगा, कुछ मट्टी तो सर नकरा कुछ है, मिट्टी। नकरा है कुछ, मुझे लगा था खुश्क मट्टी है, कुछ मट्टी है तो नकरा है सर। मिन तीन खलक़ल्लाहुल आदम मिन तीन। एनालिसिस करें। खलाका इसमें फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, अल्लाह इसमें फाइल है, अच्छा अल्लाह खाली ना क्या करें, इसको जलाल अल्लाह कहा है। अल्लाह आदमा आदमा मफूल है सर इसमें, मिन हरफ जारा है तीन और मजरूर जारा मजरूर मिलके ये मुतल्लिक, फिर अपने फाइल, अपने मफूल और अपने मुतालिक। आज आपके पास एक और चीज भी आ गई जुमला फेरिया में। पहले तो आपके पास सिर्फ फेल और फाइल था, फिर आपके पास दूसरी चीज आ गई, मफूल भी आ गई। आज आपके पास एक तीसरी चीज मुतालिक किया। चले एक आखिरी करते हैं, उसके बाद सब अपना खाना वाना खाएं। मैंने जैद को छड़ी से मारा। दरब्तु ज़ैदुन दरब्तु ज़ैदुन ज़ैदन दरब्तु ज़ैदन ज़ैदन मिन, और या सर क्या छड़ी से बा भी आ सकता है, क्या बा लफ्ज ही आ आएगा जाएगा। छड़ी की अरबी क्या आएगी? हाँ बाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बिल सौद भी आ सकता है, बिल असा भी आ सकता है। बिल असा, ठीक है ना? तो आपने क्या किया? दरब्तु ज़ैदन बिल असा। तो एनालिसिस करें क्या होगा। दरब्तु सर ज़रब्तु तो फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर नहीं ज़रब्तु, ये दोबारा करें। फेल माजी वाहिद मुतकल्लम, फेल माजी वाहिद मुतकल्लम। फाइल बताइए। सर फाइल बताइए। सर अना फेल माजी वाहिद मुतकल्लम, फाइल इसका अना। ज़ैदन मफूल सर, मफूल। और बिलअसा बिलअसा सर हरूफ जारा और मजरूर, हुरूफ जारा और मजरूर। असा तो मजरूर नहीं लग रहा मुझे। सर इसकी सर तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना, ऐसा मबनी लफ्ज है। मबनी लफ्ज है। कैसे मतलब मबनी है? अलिफ पे खत्म हो रहा है ना सर, जैसे वो हमने पढ़े थे सुफरा बैदा हाँ। हमरा, वैसे। दोबारा बताइए क्या कहा आपने? अलिफ और हमजा सर हमने पहले वो पढ़े थे ना, कुछ रंगों के नाम पढ़े थे, हमरा बैदा, वो सारे के सारे मबनी थे, उससे मिलता जुलता लफ्ज है। मबनी लग रहा है ये आपको? बैदाउ मबनी लग रहा है?
بات تو صحیح کی تھی لیکن آپ نے بات کو ایکسپلین ڈیٹیل میں کر کے مجھے پھنسا دیا. مبنی کیوں ہے؟ مبنی کی دو نشانیاں ذہن میں رکھ لیں. ایک مبنی کی نشانی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ, یا اور یا جی سے سر. پہلے کھڑی زبر. بیسکلی یہ یا نہیں ہوتی, یہ الف ہی ہوتی ہے. یہ بیسکلی الف ہی ہوتی ہے. یہ آپ جب فعل میں تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی جب کسی, آپ کو معلوم ہے نا, اپنے مادے پڑھے نا, ابھی 3 حرف پہ مادے پڑھے نا, لیکن ہم نے جتنے بھی مادے پڑھے ہم نے اس کے اندر کوئی بھی ایسا مادہ نہیں پڑھا جس میں واو یا آیا ہو. ٹھیک ہے, حمزہ بھی ہم نے استعمال نہیں کیا, واو یا استعمال نہیں کیا, کیونکہ واو یا اور حمزہ جب آتا ہے تو اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ واو اور یا جب آتا ہے نا تو اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. وہ تبدیلیوں کے بہت سارے ریزنز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بیسکلی جب واو آ جاتا ہے تو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور یا آ جاتا ہے تو الف مقصورہ میں ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے اسما جو ہیں, ان کی جو اسما ہوتے ہیں مبنی اسما ہوتے ہیں, ان کی تینوں حالتیں ایک ہی میں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے گا وہ اسما جو الف پہ ختم ہو جائیں یا مقصورہ پہ ختم ہو جائیں وہ مبنی کے نام. ٹھیک ہے, اس کی پہچان وہ ہے. یہ کون سی پہچان ہے یہ بتائیے, بات نکلی ہے تو ختم کریں اس کو. یہ کون سی ہے؟ جی سر. یہ کون سی ہے؟ یہ کون سی پہچان ہے؟ مؤنث کی سر. مؤنث کی تو ہے, لیکن یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے, اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ ممدودہ. الف ممدودہ کہلاتا ہے. الف ممدودہ مبنی نہیں ہوتا. الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. سر یاد آ گئی. 2 حالتیں ہوتی ہیں. چلے اچھی بات ہے. 2 حالت ہوتی ہیں, حالت رفع اور حالت نصب و جر اس کی ایک ہی ہوتی ہے. اور غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتا. حالت جر قبول کرتا ہے, غیر منصرف کو نہیں کرتا. کرتا ہے سر ایک دفعہ اگر اس میں الف لام داخل ہو جائے. بس صرف ایک ہی دفعہ کرتا ہے. سر مجھے تو یہی والی بات پتہ ہے کہ الف لام داخل ہو جائے تو پھر کر لیتا ہے جب مضاف الیہ بن کے آتا ہے. اچھا طارق صاحب تسی دسو, آج تو کاروں کار جھگڑا کرتی. سر اس وقت مذکر غائب ہے سر, تو سارا دماغ غائب ہے. آپ نے صحیح کہا, مذکر غائب ہے. جی کوئی اور بتائے. غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے. 2 کنڈیشنز ہیں جس میں قبول کرتے ہیں. ایک کنڈیشن ابھی آپ نے بتایا الف لام داخل ہو جائے, ایسے ہی بتایا نا آپ نے قرآن جی. جی سر. الف لام داخل ہو جائے حالت جر قبول کرتا ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ غور کریں تھوڑا سا. ابھی آپ نے لفظ بھی استعمال کیا تھا مضاف الیہ. مجھے بتائیں کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ الف لام داخل نہیں ہو سکتا؟ مضاف میں الف لام داخل نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا سر الف لام داخل. لیکن اگر پیچیدہ مرکب اضافی ہوگا تو آپ کو معلوم ہے پیچیدہ مرکب اضافی میں کیا ہوگا کہ دونوں چیزیں بن جائیں گی نا. دونوں چیزیں پاسبل ہوں گی نا کہ نہیں ہوں گی؟ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں فار ایگزامپل کہ آپ کے سامنے ایک مرکب رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے مسجدوں کے امام یا علماء کے لیے, جو بھی آپ بنائیے اس کا مرکب اضافی. سر علماء مساجد اللہ. علماء مساجد اللہ, یہی بنایا نا آپ نے. جی سر.
مجھے بتائیے مساجد جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ صرف غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. حالت جر کیسے آ گئی؟ مضاف بن کے آیا ہے سر. مضاف بن کے آیا ہے. غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتا سوائے دو کنڈیشن. پہلی کنڈیشن پرائمریلی کنڈیشن کہ اس پہ الف لام داخل ہو جائے، اور دوسری کنڈیشن اگر وہ مضاف بن کے آئے. اگر وہ مضاف بن کے آئے گا تو پھر وہ حالت جر قبول کر لے. دو کنڈیشن. پچھلا والا تھوڑا تھوڑا ریکال کر لیا کر. ٹھیک ہے سر جی، آج آپ کا یہ اسٹیپ انشاءاللہ ختم ہو گیا. اگلے سیشن میں تھوڑا سا کوشش کیجیے گا، ایکسرسائز تو میں بھیجوں گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جو مرکبات آپ نے پڑھے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، اس پہ ایک نظر دیکھ لیجیے گا. اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ان مرکبات کو فاعل اور مفعول بنا کے لے کے آئیں گے. فاعل بھی بنائیں گے اور ان کو مفعول بھی بنائیں گے. یاد رہے بہت اچھی طرح سے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہم ان کو مبتدا اور خبر بناتے تھے، لیکن جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے تھے اور خبر بھی بنتے تھے، جبکہ مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بنتا تھا، خبر نہیں بنتا. لیکن جملہ فعلیہ کے اندر مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، یہ تینوں یہ فاعل بھی بنیں گے اور مفعول بھی بنیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن کے اندر ہم مرکبات کا استعمال کریں گے. 4 مرکب ہوتے ہیں، ایک مرکب کا ہم نے آلریڈی استعمال کر لیا نا. یہ تو مرکب جاری کا استعمال ہم نے کر لیا جو کہ متعلق پر گیا. انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم مرکبات کو کریں گے. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.